قرآن صدیق کی گود سبحان اللہ۔ مسلمان کی باری آئی، مسلمان نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہا یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ۔ سبحان اللہ۔ وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے، کل بھی دل بدلتا تھا آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی عقیدے سنوارتا تھا آج بھی عقیدے سنوارتا ہے، کل بھی ہزاروں حافظ تھے آج بھی لاکھوں عالم ہے، کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا آج۔ مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، سکوت حرف کو اس میں بیان دیتا ہے، وہ دست فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، میرا خالق میرے ہر شعر کے عوض مجھ کو بہشت بری میں مقام دیتا ہے، جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے۔ چپ چپ تے بندہ بور لگتا ہے، خوش ہو گئے تے بور لگتا ہے، پوری 90 نیکیاں مل جائیں سبحان اللہ تے کیڑا ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا قرآن کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا قرآن چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا امام صاحب جو چیز چھوٹی ہو وہ بڑی نہیں ہوتی، جو بڑی ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، جو آسان ہو مشکل نہیں ہوتی، جو مشکل ہو وہ آسان نہیں ہوتی۔ امام صاحب نے کہا قرآن چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے نظام کو اس کے اندر سمو کر رکھ دیا ہے۔ آسان اتنا ہے 10 سال کا بچہ 1 سال کے عرصہ میں اسے زبانی یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور مشکل اتنا ہے آج تک بڑے بڑے محدث مفکر کتب ابدال اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہے، ان سب کی انتہا آ گئی لیکن قرآن کی انتہا نہیں آئی۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نون والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال قبل قرآن لکھا۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا دہد بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا حزن بعد میں لکھا، ایوب کا صبر بعد میں لکھا، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ بندہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، کتاب پڑھنے کے بعد نظریہ بناتا ہے کہ مؤلف یوں لکھتا تالیف یوں ہو جاتی، مصنف یوں لکھتا تصنیف یوں ہو جاتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے یہ عقیدہ بنا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک نہیں، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اللہ کب سے لا ریب ہے، کب سے بے عیب ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوح محفوظ میں تھی تب بھی لا ریب، لوح محفوظ سے میں نے جبرائیل کے حوالے کی تب بھی لا ریب، جبرائیل نے پیارے آقا کے قلب اطہر پہ پہنچائی تب بھی لا ریب، پیارے آقا کے قلب اطہر سے پیارے آقا کے لبوں مبارک پہ آئی تب بھی لا ریب، پیارے آقا کے لبوں سے نکل کر صدیق کے کانوں میں پہنچی تب بھی لا ریب، عثمان کے ورق پہ آئی تب بھی لا ریب، معاویہ کے قلم پہ آئی تب بھی لا ریب۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی۔ وہ پہلی کتابیں کتاب اللہ، تورات کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ۔ یہ شرف صرف قرآن کو حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی۔ سبحان اللہ۔ بڑا اونچی آواز سبحان سبحان اللہ۔ لا ریب کتاب ہے، وہ پہلی کتابیں
ایک کتاب کی شکل میں آئی. میں بات مختصر کر رہا ہوں. وہ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی. کتاب جانتے ہیں 2 گتوں میں محفوظ. وہ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی. تورات آئی کتاب کی شکل میں, زبور آئی کتاب کی شکل میں, انجیل آئی کتاب کی شکل میں. وہ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی, آ کر بکھر گئی. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا, بکھر کر آیا. کبھی کوئی پارہ, کوئی پارے کا حصہ, کوئی سورت کسی سورت کا حصہ, کوئی رکوع کسی رکوع کا حصہ, کوئی آیت کسی آیت کا حصہ. وہ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی, آ کر بکھر گئی. قرآن بکھر کر آیا, ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی اسے توڑ نہیں سکتا. اچھا, ایک یہ قرآن جو اہل دل اہل ذوق حضرات بیٹھے ہیں, میں بڑی علمی گفتگو کرنے چلا ہوں, سنیے. ایک یہ قرآن, ایک یہ کتاب, ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں, مساجد میں, مدارس میں, خانقاہوں میں موجود ہے. ایک وہ صاحب قرآن بھیجا جو امی عائشہ کے گھر میں موجود ہے. میرے عقیدے کا حسن دیکھیے, یہ قرآن بھی اعلیٰ, وہ قرآن بھی اعلیٰ, یہ قرآن بھی بالا, وہ قرآن بھی بالا, یہ قرآن بھی نرالا, وہ قرآن بھی نرالا, یہ قرآن بھی سچا, وہ قرآن بھی سچا, یہ قرآن بھی سچا, وہ قرآن بھی سچا, یہ قرآن بھی لا ریب, وہ قرآن بھی لا ریب. اس قرآن میں بھی شک نہیں, اس قرآن میں بھی شک نہیں. یہ بھی حسین, وہ بھی حسین, یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے, وہ بھی حسین جو وضحا کے چہرے والا. سبحان اللہ. اچھا, فرق کیا ہے؟ ہر بندہ بولے گا فرق کیا ہے؟ اس قرآن کے پارے حسین, اس قرآن کے نظارے حسین. سبحان اللہ. ہر پڑھیا لکھا ہوا بندہ عالم نہیں ہوتا. ہر پڑھیا لکھا ہوا بندہ عالم, پلمبر عالم نہیں ہوتا. ہر پڑھیا لکھا ہوا بندہ عالم نہیں ہوتا. ہر بندے کو ہر چیز کا نالج نہیں ہوتا. بزرگ کہندے نے کہ جڑا بندہ ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کے انہوں فالج نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ آپ کی نظر کرنے چلا ہوں. فرق کیا ہے؟ اس قرآن کے پارے حسین, اس قرآن کے نظارے حسین. لوگوں, فرق کیا ہے؟ یہ قرآن لفظ, وہ قرآن معنی, یہ قرآن متن, وہ قرآن تشریح, یہ قرآن تشریح, وہ قرآن تفسیر, یہ قرآن دعویٰ, وہ قرآن دلیل, یہ قرآن دعویٰ, وہ قرآن دلیل, یہ قرآن خاموش, وہ قرآن بولتا ہوا, یہ قرآن سینوں میں اترنے والا, وہ قرآن روحوں میں اترنے والا, یہ قرآن کتابوں کا سردار, وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے وہ قاری بنے, جو اسے پڑھے صحابی بنے. سبحان اللہ. آخری جملہ رہ گیا. اس قرآن کے پارے حسین, اس قرآن کے نظارے حسین, اس قرآن کی سطریں کالی, اس قرآن کی زلفیں کالی. یہ قرآن لفظ, وہ قرآن معنی, یہ قرآن متن, وہ قرآن تشریح, یہ قرآن لفظ, وہ قرآن معنی, یہ قرآن سینوں میں اترنے والا, وہ قرآن روحوں میں اترنے والا, یہ قرآن کتابوں کا سردار, وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے, جو اسے پڑھے صحابی بنے. یہ قرآن رحل کی گود میں, وہ قرآن صدیق کی گود میں. سبحان اللہ. قرآن رحل کی گود میں, وہ قرآن صدیق کی گود میں. سنیے, آخری بات کرنے چلا ہوں. ہمارے علاقے کے اندر, مختلف ضلعوں کے اندر, اضلاع کے اندر ایک کمیٹی ہوتی ہے جسے امن کمیٹی کہتے ہیں. مختلف صوبوں کے اندر, ممالک کے اندر ہوتی ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے, یہ نوجوان پڑھا لکھا طبقہ, یہ گفتگو آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی دے گی اور آپ کے کام بھی آئے گی. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, یہی کمیٹیاں مختلف شہروں کا کام دیکھتی ہیں, گلی کوچوں کا, سڑکوں کا نظام دیکھتی ہیں. جب ان سے فارغ ہو جائیں تو وہ بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں امن کیسے آئے, یہ فرقہ واریت, یہ لڑائی کیسے ختم ہوگی. اسی طرح عالمی سطح پر ماضی قریب میں مولانا لکھتے ہیں کہ عالمی سطح کے لوگ مل بیٹھے اور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی بڑی لڑائیاں ہیں وہ مذہب کے نام, جتنی بڑی عالمی لڑائیاں ہیں وہ مذہب کے نام پہ ہیں. انہوں نے کہا کیوں نہ انہیں ایک پیج پہ اکٹھا کیا جائے تاکہ یہ فرقہ واریت, یہ لڑائی ختم ہو. انہوں نے ایک یہودی کو بلا لیا, ایک عیسائی کو بلا لیا, ایک مسلمان کو بلا لیا. ان سے کہا کہ مذہب وہ ہوتا ہے
جو کسی نبی کے ساتھ منسلک ہو، جس کا کسی نبی کے ساتھ تعلق ہو، جس کی کسی نبی کے ساتھ نسبت ہو، وہ مذہب ہوتا ہے. جس کا کسی نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو وہ مذہب نہیں ہوتا، وہ من گھڑت ہوا کرتا ہے. آپ مجوسی دیکھ لو، سکھ دیکھ لو، پارسی دیکھ لو، ان کا کسی نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک عالم اپنی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، موتی لا کر دیتا ہے، میں آپ کو موتی دینے چلا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ مذہب وہ ہوتا ہے جس کا کسی نبی کے ساتھ تعلق ہو. آپ بتائیے آپ کا تعلق کس نبی کے ساتھ ہے؟ یہودی سے پوچھا، یہودی نے کہا ہمارا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے. عیسائی سے پوچھا، عیسائی نے کہا ہمارا تعلق حضرت عیسیٰ سے ہے. مسلمان سے پوچھا، مسلمان نے کہا ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات تو طے ہو گئی مولانا بڑے بھائی، یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ہے، ہر ایک کی نسبت کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ہے. جج نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ بڑا بخیل ہوگا وہ بندہ جو نہ بولا. میں دل والا بندہ ہوں، دل والوں کو باتیں کیا کرتا ہوں. سنیے، جج کہتا ہے یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا ہے، یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا ہے، مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا ہے. جج کہتے ہیں بات اس طرح نہیں ہوگی، بات ہوگی دلیل کے ساتھ. اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے، اگر نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر جائے تو سمجھو کہ اس کا دور بھی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا عصا کسی کو مل بھی جائے، بالفرض مل بھی جائے، وہ اسے لے کر کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا. کسی کو حضرت سلمان کا تخت مل بھی جائے، وہ اسے لے کر ہوا کے دوش پر نہیں جا سکتا. جج نے کہا اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے. اہل قرآن قرآن سے محبت کرنے والے بولیں گے. جج کہتا ہے اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے، اگر نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر جائے تو اس کا دور بھی گزر گیا. یہودی سے پوچھا خاموش ہے، عیسائی سے پوچھا خاموش ہے. جب مسلمان کی باری آئی، مسلمان نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہا یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ. سبحان اللہ. وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے. کل بھی عقیدے سنوارتا تھا، آج بھی عقیدے سنوارتا ہے. کل بھی ہزاروں حافظ تھے، آج بھی لاکھوں عالم ہے. کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا، آج بھی کوئی اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکا. کل عالم دے کل ولیاں دا سردار امیر علی ہے. کئی باطل کن کیوں زیر ہوئے حق دی شمشیر علی ہے. اسلام دے ہر ایک دشمن کو دیتا چون چون چیر علی ہے. اسارشد قاسمی خوش قسمت ساڑا مرشد پیر علی ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. پیر نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جسم کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے، سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ ہمارا علی کا ہے.